ویلکم بیک ٹو دی ریولیوشن. جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آگے تربیت خودی، جب ایک سوال سے پہلے ہم اس کے اوپر دیکھیے اس سوال میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، نظر نہیں آتا، انسان کیسے پیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کسی حد تک اس بات سے ہم ایگری کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت میں بھی ہمیں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کر رہے ہو تو اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر کٹ اپنی حدیث میں فرمایا ہے، واضح حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس کو، یعنی اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ وہ اللہ کے رسول پہ قربان کرتے. اینڈ دس از دا فنڈامنٹل آف ڈیولپمنٹ آف اسپرچولیٹی، ادب رسول، عشق رسول. اینڈ اقبال نے بھی ساری فاؤنڈیشن اس پہ بلڈ کی ہے. پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جب تم عشق رسول کی بات کرتے ہو، اب کسی سے محبت کرتے ہو، شدید محبت کرتے ہو، اپنے آپ کو فدا اور فنا کر دیتے ہو، جب تم اس کانسیپٹ پہ آتے ہو ان کی محبت اور پیار کی وجہ سے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم ایک اس نارمل ڈومین سے نکل کر اس روحانی ڈومین میں آ جاتے ہو کہ جو کیا کرتی ہے، جب خودی محبت سے مستحکم ہو جاتی ہے، جب تمہاری خودی محبت سے مستحکم ہوتی ہے. دیکھیے خودی کی حفاظت یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. محبت فاتح عالم، ایک ایسی محبت. دیکھیے خودی نفرت سے بلڈ نہیں ہوتی. یہ کون سی محبت ہے جو فلموں میں جو گانے گاتے ہیں وہ والی محبت؟ خودی ہیٹریڈ سے بلڈ نہیں ہوتی، خودی نفرت سے. دیکھیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو کفر کو برا کہا جائے، گالیاں دی جائے، انسانوں سے نفرت کی جائے، ان کے انسانوں سے بھی ہر وقت غصے میں رہ جائے، ہر وقت غصے میں رہا جائے. انسان کی خودی کوئی بھی پازیٹیو اس میں چیز نہیں آئے گی، اس سے بلڈ نہیں ہوتی. خودی ایک پازیٹیو فورس فیلڈ ہے، اس کے لیے اس کو پازیٹیولی ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور سب سے پازیٹیو فورس عشق، پیار، محبت ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا یہ فلموں والی محبت نہیں جو ہے، انڈین فلموں میں آتی ہیں. یہ وہ لسٹ ہوتا ہے، دیٹس ناٹ لو. وہ جس کو لو کہتے ہیں دیٹس لسٹ. عشق حقیقی اور عشق مجازی میں عشق بہت حقیقی جو ہے جس میں انسان پیوریفائڈ، ایک متبر، ایک مبارک، ایک تزکیے کے ساتھ، ایک پیورٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے ڈیوائن ویلیوز کے لیے اور اعلیٰ مقصد سے، اعلیٰ ہستی سے. جب اللہ کے رسول سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کسی فقیر یا درویش سے آپ ایک ایسا محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. دین یو کم انٹو دیٹ ڈومین کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شدید محبت کے نتیجے میں، دیکھیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو آپ سے محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کو اپنا وارث بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل. آپ اس کو اپنی گاڑی کی چابی بھی دے دیں گے، اپنے گھر کے ڈاکومنٹس بھی دے دیں گے، بینک اکاؤنٹ بھی دے دیں گے، بیکاز ہی لو یو سو مچ اینڈ یو لو ہم سو مچ. انسان جب ایک طرف بازار میں، دکانوں پہ آپ نے دیکھا، بازار میں آپ جاتے ہیں، آپ چیریٹی دیتے ہیں، چندہ 100 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، جو آپ سے مانگتا ہے آپ کچھ نہ کچھ بے شک اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنا وارث نہیں بناتے. وارث کس کو بناتے ہیں آپ؟ جس سے آپ کو شدید پیار ہوتا ہے، جو آپ سے شدید پیار کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا وارث اس اپنے بندے کو بناتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کا عشق اور پیار کرتا ہے. اور پھر اقبال یہاں پر کہتے ہیں جو حضور کی وراثت لینی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندگی، خلافت تم کو ملے، اللہ کی طرف سے تم خلیفۃ الارض دنیا میں اسٹیبلش ہو، تو پھر اپنے عشق اور محبت کو اتنا بلڈ کرو کہ جب خود ہی محبت سے مستحکم ہوتی ہے تو زمانے کی فرما روا بن جاتی، پھر یہ پوری کائنات پر حکومت کرتی ہے. اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے حوالے سے اقبال نے یہ بات کی ہے. کہتے ہیں پنجائے حق میں شود ماہ از انگشت شک میں شود. ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور چاند ان کے ایک اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسی آپ کو یاد ہے جنگ بدر کے موقع پہ حضور نے مٹی اٹھا کے پھینکی کفار کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مٹی نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ وہ اتنی طاقت ان کے وجود میں ہوتی ہے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے. دیکھیے اس سے زیادہ ڈائنامک اور موسٹ پاورفل فورس تو کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ جب آپ ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، جب آپ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جب آپ کے حکم سے ہوا چلنے لگے. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی نا، وہ چرند پرند جانوروں کی آوازیں ان کی زبانیں سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے جو ایک درباری تھے، ایک وزیر، جنہوں نے ملکہ کا تخت 1 سیکنڈ میں اٹھا کے یمن سے ان کے دربار میں لے کر آ گئے انسٹنٹینیسلی، یعنی ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹ ٹک پلیس. They're talking about that stuff now. They're talking about that stuff now. Scientifically it's اور یہ سارا کچھ ہزاروں سال پہلے اسپرچل فورسز سے ہو رہا تھا، جب انسان کی اسپرچولیٹی اتنی بلٹ، اتنی ڈیولپ تھی. بعد کے آنے والے دور میں جب انسان اپنے انسانی غفلتوں میں پڑتا چلا گیا، اسپرچل فورسز کو گم کرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں دونوں چیزیں بیلنس کی گئی ہیں. آپ کو شریعت پہ بھی چلنا ہے،
स्पिरिचुअल फोर्सेस को भी साथ लेके चलना है। स्पिरिचुअलिटी पे चलने का मतलब ये नहीं है कि आप शरीयत तर्क कर दें, जैसे इसरार खुदी में शुरू में इकबाल ने कहा है कि यू हैव कि अपने आप को पाबंद करो शरीयत में, और शरीयत पे चलने का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल डायमेंशन को इग्नोर कर दें। अगर आप सिर्फ शरीयत पे चलेंगे और स्पिरिचुअल डायमेंशन को इग्नोर करेंगे तो हम कहते हैं कि आप मुसलमान यहूदी बन जाएंगे, मुस्लिम ज्यू, बिकॉज ज्यूज ने यही किया कि ज्यूज ने लॉ को इतना फॉलो किया कि लव भूल गए, और ईसाइयों ने यह किया कि लव को इतना फॉलो किया कि लॉ भूल गए। आपको शरीयत और मोहब्बत साथ लेके चलनी है। इश्क और शरीयत जब तक साथ ना चले उस वक्त तक शरीयत और दीन मुकम्मल नहीं होता, परफेक्शन नहीं आती। एंड दिस इज व्हाट द मैसेज ऑफ इकबाल इज। हकीम साहब, मैं आपसे एक बड़ा एक शायद दिस कुड बी ट्रिकी क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ आई शुड आस्क दैट, लेकिन इसमें गए कोई भी फॉर एग्जांपल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपना कोई वारिस इस तरह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहते हैं, जो बार बार हम एक टर्म है उसको बड़े लूजली यूज करते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, उन्होंने अपना कोई वारिस, यानी कि जिस तरह के एक बादशाह होता है वो अपना जब छोड़ता है तो उसके बाद उसका बेटा वारिस बनता है, और जो कि आपने विरासत की बात भी की, तो उन्होंने कोई ऐसी विरासत किसी के लिए भी नहीं छोड़ी कि यू कैन टेक द रिलीजन एंड बी द किंग ऑल बी ऑल एंड। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी वफात से पहले ये सोचा था कि इफ आई लीव विरासत किसी को अगर मैं छोड़ गया तो दे माइट टेक इट समवेयर एल्स, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। देखिए, विरासत तो हुजूर ने छोड़ी अपनी, और ये फरमाया कि जो नबियों के वारिस होते हैं वो उलमा होते हैं, स्कॉलर्स। लेकिन स्कॉलर की डेफिनेशन वो महदूद नहीं है कि जो हमारे यहां आज जी कि नॉलेजेबल मैन, जिसको इल्म होता है, जिसको दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, रूहानियत का भी इल्म है, स्पिरिचुअलिटी का भी इल्म है, शरीयत का भी इल्म है, फिक़ह का भी इल्म है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी नबियों के वारिस होते हैं। यानी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खिताब था वो खलीफतुर रसूल था। खलीफतुर रसूल होने का मतलब यही है कि आप हुजूर के वारिस हैं, हुजूर के खलीफा हैं। मगर उस वक्त अगर आप एक चीज नोट करेंगे कि जो तीन पावरफुल फोर्सेज हैं जो माशरे में एक इस्लामिक सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, देखिए, दीनी क़यादत, रूहानी क़यादत और सियासी क़यादत, फौजी क़यादत, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप, वो तीनों खुलफाए राशिदीन में जमा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाज आल्सो सुप्रीम कमांडर, आल्सो द कमांडर इन चीफ, आल्सो द मुस्लिम लीडर, आल्सो द स्पिरिचुअल मेंटोर, आल्सो द रिलीजियस स्कॉलर। यानी सब कुछ एक वजूद में। खिलाफत राशिदा इसीलिए कहते हैं उसको, खिलाफत राशिदा का मतलब यही है कि ये तीनों फोर्सेस, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, एक वजूद में जमा है। बाद में आने वाले दौर में यह हुआ कि ये तीनों फोर्सेस अलग अलग हो गई। स्पिरिचुअल डायमेंशन चली गई, स्पिरिचुअल उन लोगों के पास कि जो स्पिरिचुअलिटी में स्पेशलाइज करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जुनैद बगदादी हैं, हसन बसरी हैं, और वो पूरे सिलसिले जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी पहुंचे, और स्पिरिचुअल लोगों के, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, दातागंज बख्श फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने स्पिरिचुअल डायमेंशन को संभाला। इसी तरह जो रिलीजियस लीडरशिप थी वो अलग हो गई। वो इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, उन तमाम बुजुर्गों ने संभाल ली, फिक़ह, इस्लामिक लॉ डेवलप किया, फिक़ह डेवलप किया। और पॉलिटिकल लीडरशिप अलग हो गई, जो हुकूमतें अलग चली गई। अब जो इकबाल जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि दोबारा ये तीनों डायमेंशंस एक वजूद में जब जमा होंगी तो वो एक ऐसी लीडरशिप होगी जो दुनिया में एक ग्लोबल कॉस्मिक चेंज लेकर आएगी। स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और रिलीजियस हैज टू बी कंबाइंड इनटू वन। Very intense. We're going to take a break. Once we come back, I'm going to ask him another tricky question.